وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی نے 20 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے 115 کلومیٹر مند ٹو تربت ہائی وے روڈ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح سے قبل ازیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو میگا منصوبے سے متعلق بریفنگ دی گئی اور کہا گیا کہ اس منصوبے کے پہلے مرحلے کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں اور اس منصوبے کو 3 سال کی معینہ مدت تک مکمل کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میر ظہور احمد بلیدی، پارلیمانی سیکریٹری مشیر برائے فشریز حاجی برکت رند، پارلیمانی سیکریٹری برائے انرجی میر اصغر رند، رکن قومی اسمبلی حاجی ملک شاہ گورگیج، صوبائی مشیر کھیل لمبور نوجوانان مینا مجید، چیف سیکریٹری بلوچستان کمشنر مکران داؤد خان خلجی اور FWO کے افسران موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے آج انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب میں تربت آیا ہوں، پینچ آیا ہوں، ہمیشہ یہاں سنجیدگی جو ہے وہ ملی ہے، اور آج جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نہ صرف تعلیم یافتہ ہیں بلکہ آپ بہت سنجیدہ ہیں اور اپنے معاملات کو اسی سنجیدگی اور پولیٹیکل ویژن کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آنریبل پرائم منسٹر کا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے بہت کہا کہ ہمیں نئے پروجیکٹس ملے، نئے پروجیکٹس تو نہیں ملے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے پرانے پروجیکٹس تھے، تاریخی طور پہ ایسا دیکھا جاتا رہا کہ ان کی ایلوکیشنز بڑی کم ہوتی ہیں، پھر جو ایلوکیشن ہوتی ہے اس کی ریلیزز نہیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک بڑا پرابلم رہا فیڈرل گورنمنٹ کا۔ اگر آپ سوچیں کہ ایک کچی کینال 24 سال سے زیر تعمیر ہے، اندازہ لگائیں کہ 24 سال میں اگر ایک کینال نہیں بن سکتی ہے تو یہ ایک سنجیدگی کا ایک کویسچن مارک ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس دفعہ زور لگایا کہ نہ صرف NHA کے جو پروجیکٹس ہیں بلکہ جو ساؤتھ بلوچستان کے پیکیجز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ایک ایفرٹ کی، اور اللہ کا فضل ہے کہ بجٹ بک تقریباً لکھی جا چکی تھی لیکن ہم نے اس کو ری رائٹ کرایا ہے اور دوبارہ سے وہ ایلوکیشنز بڑھائی ہیں۔ رات بھر ہم بیٹھے رہے، میں اور بلیدی صاحب وہاں پر منسٹر پلاننگ کے ساتھ، اور فائنلی یہ ہوا کہ ہم نے یہ ساؤتھ پیکیج کے جو پیسے تھے وہ نہ صرف ریلیز کرائے۔ اب FWO پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم FWO کو جب کام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے بنیادی ریزن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، بحیثیت بلوچ میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، لیکن سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سامنے آتی ہے تو آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے اپنے ٹروپس کے ساتھ، جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ FC کے ساتھ ہو یا فوج کے ساتھ ہو، بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ یونٹ افسر ہوتے ہیں تو ہماری یہ ایک ہوپ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ذرا اچھا مینیج کر لیں۔ دوسری ہوپ ہماری کوالٹی کی ہوتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ بغیر ٹینڈرز کے آپ کو، بغیر اشتہار کے آپ کو اسکیمیں دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کوالٹی کو انشور کریں، اور اس کی میرے آپ سے نہ صرف یہ درخواست ہوگی بلکہ یہ ڈائریکشن ہوگی کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، ایک اسٹیئرنگ کمیٹی فار دس پروجیکٹ، جو اس پروجیکٹ کی فزیکل مانیٹرنگ کرے گی، جو اس پروجیکٹ کی فزیکل مانیٹرنگ کرے گی، جو اس پروجیکٹ کی کوالٹی کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کرے گی، تاکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں ختم ہو، یہ تو 3 سال میں ختم ہو جانا چاہیے۔ جب یہ 3 سال میں ختم نہیں ہوگا پھر ریوائز PC بنائے گا، پھر ریوائز PC بنائے گا، اور پھر ایک عجیب وہ ہوتا ہے، اور فنڈز کا ایشو ہوتا ہے۔ فنڈز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال 5 بلین کے لگ بھگ جو ہے وہ ایلوکیشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ 5 ارب روپے اگر جون تک FWO خرچ کر لیتی ہے پہل صاحب، تو میرا خیال ہے کہ دس ول بی اے گریٹ سکسیس، اینڈ آئی myself will come again and again, and this is a request کہ before June please spend this money, not only fiscally but physically۔ یہ فزیکلی 5 ارب روپے خرچ ہوئے عام بلوچستانی کو جو سردی میں بیچارہ ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے اس کو نظر آنا چاہیے، اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں جون تک اس پر 5 بلین روپیز کی ایکسپینڈیچرز کر رہے ہیں۔ جب آپ 5 ارب روپے خرچ کریں گے تو پھر ہم جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تاکہ اگلے سال آپ کی ایلوکیشن اور بڑھائیں۔ جہاں جہاں آپ کو ڈیفیکلٹی آتی ہے یہ بیوروکریٹک چین میں، تو اسٹیئرنگ کمیٹی از دیئر، چیف سیکرٹری از دیئر، منسٹر پلاننگ از دیئر، میں آئی مائی سیلف از اویلیبل، جب آپ آنا چاہیں کوئٹہ میں یو آر آلویز ویلکم۔ بٹ پروجیکٹ شروع ہوئے، ہماری سکسیس سٹوری یہ ہوگی، FWO کی گڈ ول یہ ہوگی، بریڈ صاحب سن رہے ہیں کہ آپ اس کو 3 سال میں نہیں 2 سال میں کمپلیٹ کریں۔ یو ہیو دس کیپیسٹی کہ اگر آپ 2 سال میں کمپلیٹ کریں گے تو دس از دا بگیسٹ میسج ٹو دیز پور پیپل جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میسج کہ آپ کو 3 سال کا کہا تھا اور آپ نے 2 سال میں کر دیا۔ اور میں آپ کے سامنے چند ایک سوالات رکھ کے جا رہا ہوں، آپ سب نوجوان، سفید ریش، بزرگ، پولیٹیکل ورکر، ان سوالوں پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔
کہ یہ جو بلوچستان کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف بھیج دیا گیا ہے، کیا یہ جنگ کا حاصل کیا ہونا؟ کیا بلوچستان اس وائلنس سے آزاد ہوگا؟ میری طرف سے تو سوال نہ ہے، یہ ناممکن ہے، مجھے نہیں لگتا، لیکن کیا ہم اس لا حاصل جنگ کے مکمل ہو سکتے ہیں؟ اور فرض کریں خاتم بدن میرے منہ میں 100 دفعہ خاک، کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ جو آج ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ہماری لینگویج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ہماری جو ریلیجیس پریکٹسز ہم کرتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہماری ایگزسٹنس ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری طرف پشتون اسٹیٹ جو پچھلے کئی دہائیوں سے انسٹیبل ہے اور اگلے چند دہائیوں میں بھی لگ ایسے رہا ہے کہ وہ انسٹیبل رہے گی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو اس حاصل جنگ میں جو بلوچ نوجوان کو بہلا کے پھسلا کے اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو آیا اس پر کہیں انٹلیکچوئل ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ کہیں اس پر بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر بحث مباحثہ ہونا چاہیے، اس پر ایک تھاٹ پروسیس سے گزرنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کی حکومت بلوچ نوجوان کو یا بلوچستانی نوجوان کو یہ اپرچونٹی دے رہی ہے کہ آپ جہاں مرضی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں آپ جائیں، وہاں پر ہم گورنمنٹ فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے گی۔ دوسری طرف ہم 30,000 نوجوانوں کا پلان بنایا ہوا ہے، جو میرا دوست ظہور ملیدی اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ اوور ایمبیشیس ہیں، گولز بڑے رکھنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ملیدی صاحب بسم اللہ ہو جائے گی، کچھ ہم کر لیں گے، کچھ آنے والے کر لیں گے، لیکن ایک روڈ میپ ضرور ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی حکومت آپ کو اسکالرشپ کے جو پروگرام گراؤنڈ لیول پہ دے رہی ہے، جس میں بالخصوص وہ بچے اور بچیاں جو ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کرتی ہیں، اس میں وہ سکولز نہیں ہیں جہاں پر میرے بچے پڑھتے ہیں، یہاں پر اور صاحب ایسے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ عام آدمی کا بچہ جس ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ میٹرک میں ٹاپ 10 بچیاں ہر ڈسٹرکٹ کی، ٹاپ 10 بچے ہر ڈسٹرکٹ کے، ان کی اگلے 16 سال کی ایجوکیشن، وہ ڈاکٹر بننا چاہے، وہ انجینئر بننا چاہے، وہ لائر بننا چاہے، وہ کسی بھی فیلڈ کو چنے، اس کی 16 سال کی ایجوکیشن حکومت بلوچستان برداشت کرے۔ ہم بلوچ کو اور بلوچ نوجوان کو وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اس ریاست میں رہ کے گرو کرے۔ اب وہ لوگ جو بلوچ تعلیم یافتہ بچوں اور بچیوں کو خودکش بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں اس سوسائٹی نے اٹھنا ہے۔ اس بات کا احساس ہے کہ ان تنظیموں کے ساتھ عام لوگوں نے نہیں لڑنا ہے، اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ فورس ریاست نے ریز کی ہوئی ہے، لیکن سوسائٹی میں یہ ڈبیٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آیا یہ جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں بحیثیت بلوچ، کیا ہم اس راستے پہ چل کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ماں سوائے تشدد کے، ماں سوائے معصوم لوگوں کے قتل و غارت کے، کیا بلوچ معاشرہ تاریخی طور پر اس کی اجازت دیتا ہے کہ معصوم پنجابیوں کو، لیبررز کو جس طریقے سے یہ شہید کیا جاتا ہے؟ کہ یہ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف ڈالا جا رہا ہے جس میں سوائے تشدد کے، سوائے قتل و غارت کے، سوائے خون کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تقریب سے صوبائی وزیر میر ظہور احمد بلیدی، میر حاجی برکت رند، میر اصغر رند اور میڈم مینا مجید نے خطاب کیا اور کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، جنہوں نے تربت ٹو مند روڈ جو عوام کا دلینہ مطالبہ رہا ہے عملی جامہ پہنا کر پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تربت ٹو مند روڈ کے علاوہ ساؤتھ بلوچستان کے جتنے بھی منصوبے جو تعطل کے شکار ہیں ان پر بھی جلد ہی کام کا آغاز کیا جائے گا۔